بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک شخصیت نہیں، ایک پوری تحریک، ایک رہنما، ایک لیڈر کی حیثیت سے 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر اور 1921 تک آپ دیکھیں تو اس شخصیت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا پیغام ہی دیتے ہوئے زندگی گزاری۔ 1857 میں بر صغیر پاک و ہند میں انگریز آیا اور 1856 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1 سال قبل۔ انگریز جب یہاں آیا تو وہ اسلام کو اس خطے سے مٹانے کے لیے آیا تھا۔ ظاہر ہے ابھی ہم نے سنا وہ مغضوب لوگ ہیں، وہ ضال گمراہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو قرآن میں کہا کہ وہ مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ گمراہ ہوئے، وہ اس خطے میں آ کر قابض ہوئے، اور جب قابض ہوئے تو انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے جو کوششیں کی وہ تاریخ بڑی المناک ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے علماء اسلام کے خلاف سب سے پہلے تحریک چلائی، اور جو اسلام کے نام لیوا تھے ان لوگوں کے خلاف انگریز نے جو کام یہاں کیے، یہ تو تاریخ کے اوراق اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دن کے اندر کئی سو علماء کو یہود و نصارہ یہاں شہید کرتے تھے۔ ان کی تمام تر کوششیں یہ تھیں کہ یہ خطہ جو بر صغیر پاک و ہند کا ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وسائل رکھے ہیں، اس خطے کے اندر دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ کفر کے جو بھی نمائندے ہیں وہ ہمارے پانی پر، ہمارے وسائل پر، ہمارے ملک کی سرزمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمارے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حکیم سے ثابت ہے کہ ان کی جو جنگ ہم سے ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر ہے کہ ان کے دلوں سے، ان کی اولادوں کے دلوں سے، اس امت مسلمہ کے دلوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکال دی جائے۔ علامہ اقبال نے بھی یہ بات امت کو اس وقت سمجھائی تھی کہ انہوں نے تمہارا مشاہدہ کر لیا ہے کہ تم نے پوری دنیا پر جو راج کیا ہے وہ صرف عشق رسول کی بنیاد پر کیا۔ تمہاری قوت، تمہاری طاقت اپنے نبی سے محبت میں ہے، تمہاری وحدت کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرتے رہو، حضور کی تعظیم، توقیر، ادب اور ادب میں محبت میں زندگی گزارتے رہو۔ تو چونکہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں اس لیے وہ اس خطے پر بڑی قابض ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں جب صحابہ کرام کے قدم لگے، پھر اولیاء کرام نے اس خطے کے اندر عشق رسول کی جو تبلیغ کی، داتا گنج بخشری اجمیری ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں یا سخی لال شہباز قلندر ہوں یا عبداللہ شاہ غازی ہوں، اسی طرح پورے اس خطے کے اندر پھیلے ہوئے اولیاء کرام ہوں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو قرآن و سنت کے مطابق ان کی تبلیغ کا یہ اثر ہے کہ یہ تو قرآن کا ادب کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، بے ادبی یہاں ہے نہیں، تو انہوں نے یہاں بے ادبی کی تحریکیں شروع کی، اور انہوں نے بے ادبی کی تحریک کا آغاز اس انداز میں کیا کہ انہوں نے مسلمان کہلانے والوں کو خریدا، ان کو پیسے کا لالچ دیا، ان کے وظائف باندھے، اور بالآخر انہوں نے ایسی کتابیں یہاں لکھوائیں جن کتب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کی توقیر، حضور کی شان و عظمت پر معاذ اللہ رقیق حملے کیے گئے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ کتابیں مفت تقسیم ہوئیں، لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ دین ہے اور اللہ ہی اس دین کا محافظ ہے۔ جب کبھی کوئی باطل، کوئی بھی یہود و نصارہ یا ان کے پالتو لوگ اسلام کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں، اللہ اسلام کی حمایت اور نصرت کے لیے اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، اور وہ چناؤ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ 1857 میں یہاں قبضہ ہونا ہے، ادھر 1856 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو دنیا میں بھیج دیا، اور ان کی زندگی کی رفتار کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی کی رفتار کیسی ہے؟ عام بچوں سے بالکل مختلف بچپن،
اور جوانوں سے مختلف جوانی، کیوں کہ اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو 4 سال کا بچہ ہمارے ہاں قرآن کریم فرقان حکیم پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب جاتا تھا، اب تو کہاں جاتا ہے، اب تو 2.5-3 سال کا بچہ نرسری پریپ میں چلا جاتا ہے اور قرآن تو پیچھے رہ گیا۔ کون قرآن پڑھنے اپنے بچوں کو بھیجتا ہے؟ اب تو دور ہی ختم ہو گیا مدارس کا کہ لوگ قرآن پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اب تو ایک حافظ صاحب 1000 روپے مہینہ، 1500 مہینے پہ بچے کے پورے نخرے ٹخرے برداشت کر کے اس کو کہا جاتا ہے جی آپ میرے گھر پہ آ کے پڑھائیں، میرا بچہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال تو 4 سال کی عمر میں ہمارے ہاں بچوں کو قرآن کریم فرقان حکیم پڑھنے بھیجا جاتا ہے، اور یہ شخصیت ایسی ہے کہ 4 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حکیم جب پڑھنا شروع کیا تو 6 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن بھی پڑھ لیا اور عربی زبان میں فصاحت و بلاغت بھی حاصل کر لی۔ آپ حیران ہو جائیں گے، درس نظامی کے اندر جب بچہ 2 سال پڑھ لیتا ہے، یعنی عربی گرامر کی بیسک جب وہ 2 سال پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت النحو۔ یہ علم ہے، علم النحو۔ کہا جاتا ہے کہ علم نحو کو سمجھنے کے لیے بادشاہوں کا دماغ چاہیے، تو ہدایت النحو جیسی عظیم کتاب جو ہے جس کو سمجھنے کے لیے ایک ذہین آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو پر شرح لکھ دی۔ سمجھ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے دین کا وہ کام لینا ہے آگے مستقبل میں کہ 8 سال کی عمر میں لوگوں کو نحو جیسا مشکل علم سمجھانے کے لیے کتاب کی شرح لکھ دی۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر ہوئی، کتنی؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی جب عمر ہوئی تو ایک تخصص فی الفقہ کرنے والا متبحر مفتی جس نے قرآن و حدیث میں غور کیا ہو اور احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ ان تمام فقہا کی کتب پر غور و خوض کیا ہوا ہو، وہ فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو علم کے لیے اتنا کشادہ کر دیا کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں یہ بحیثیت مفتی کے فتویٰ دینے کے قابل ہوئے، اور اسی دن انہوں نے مسئلہ رضاعت پر، مسئلہ رضاعت یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر میں اس پر بات کروں تو بعض کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسئلہ رضاعت ہے کیا۔ پڑھے لکھے بھی ہوں گے آپ، سمجھدار بھی ہوں گے، لیکن چونکہ ہماری واقفیت نہیں نا، تو مسئلہ رضاعت پر آپ نے ایک مبسوط فتویٰ تحریر کیا۔ اسی دن رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب نے آپ کو بحیثیت مفتی کے دارالافتاء کا تمام کام سے پر کر دیا۔ 19 سال کی عمر تک تحصیل علم اور فروغ علم یہ سلسلہ جاری تھا۔ 19 سال کی جب عمر ہوئی، اس وقت کے ایک عظیم شیخ سید زادے آل رسول، نام بھی ان کا آل رسول تھا، یعنی ان کا نام ہی شاہ آل رسول تھا، ان کے پاس گئے اس لیے کہ روحانی سلسلے میں بیعت کر کے اولیاء کرام کے فیض و برکات سے متمتع ہونے کا جو سلسلہ ہے اس میں داخل ہو جائیں۔ وہاں گئے، انہوں نے بیعت کیا، اور بیعت کرتے ہی اپنا نائب بنا کر اپنی خلافت بھی دے دی۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کا آستانہ تو وہ ہے، یہاں تو لوگ آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، نفس کے ساتھ بڑی جنگ کرنے کے بعد جب آپ اس کے باطن پر نگاہ ڈال کر سمجھتے ہیں کہ اب یہ پاک ہو گیا ہے، اس کو تزکیہ نفس حاصل ہو گیا ہے، اب اس کو خلافت دے دی جائے، لیکن آپ نے اس بندے کو پہلی ملاقات میں 19 سال کی بھرپور جوانی میں، یہ عمر تو بڑی نازک ہوتی ہے، اس میں آپ نے خلافت دے دی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو گندے نفس لے کر آتے ہیں، اندر حجاب ہوتے ہیں، اندر گندگی ہوتی ہے، وہ جب آتے ہیں تو ہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں علم، حکمت، دانائی اور باطنی طہارت دیتے ہیں، لیکن یہ جوان جب ہمارے پاس آیا، ابھی 19 سال کی عمر ہے، ہم نے اس کے باطن میں جھانک کر دیکھا، بالکل مصفہ ہے، بالکل پاک ہے، صرف نسبت رسول کی ضرورت تھی، وہ ہم نے اسے عطا کر کے اپنی خلافت دے دی۔ اور پھر بطور محبت کے یہ بھی فرما دیا، ہیں سید زادے آل رسول،
ان کی تو شانیں ہی بڑی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ اے شاہ علیہ رسول، اتنے بڑے آستانے کے گدی نشین ہیں اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہیں، اگر مجھ سے میرا رب پوچھے گا شاہ علیہ رسول تم میرے لیے قیامت کے دن کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا اے اللہ میں تیرے لیے احمد رضا لے کر آیا، احمد رضا لے کر آیا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک خلاصہ بات کا بتاؤں کیونکہ وقت آگے بڑھ جائے گا، خلاصہ بتاؤں آپ کو کہ علم اور عشق یہ دو چیزیں ہیں۔ علم کو بعض صوفیہ نے کہا کہ یہ حجاب اکبر ہے، یعنی یہ جب داخل ہوتا ہے نا تو ساتھ میں تکبر بھی لاتا ہے علم، اور حجاب بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کب حجاب نہیں بنتا، یہ سعادت کب بنتا ہے، اس سے اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی رضا کب نصیب ہوتی ہے علم سے؟ فرمایا جب اس کے ساتھ عشق رسول کی دولت ہو۔ عشق رسول اور علم جب ایک سینے میں جمع ہوتے ہیں نا تو پھر وہ علم جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ رسول اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شخصیت پر غور کرو تو تمہیں وہاں علم بھی نظر آئے گا اور عشق رسول بھی نظر آئے گا، دونوں کا سنگم، دونوں کا امتزاج جس سینے میں نظر آئے گا اس کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حکیم نے بھی فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے ذہن کے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، اس کے دل کو وسعتیں دے دی جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کم وقت میں علم کے نور سے منور کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، آپ کی اگر علمی حیثیت کو دیکھا جائے، اللہ اکبر، آپ نے اس وقت قلم اٹھایا اور قلم سے لکھنا شروع کیا، 1856 میں پیدائش ہے اور 1921 میں وصال ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی اشکالات کو جس انداز میں دور کیا، اور اس وقت جس قسم کے فتنے اٹھ رہے تھے، امت مسلمہ کے ایمان پر جو ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، ان ڈاکوؤں کا مقابلہ بھی آپ نے اپنے قلم سے کیا، اور کیا خوب انداز میں کیا، کیا خوب انداز میں کیا۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حکیم، اس وقت اردو تراجم کا دور شروع ہوا تھا، فارسی میں ترجمے ہوئے تھے اور اردو زبان میں بھی تراجم ہو رہے تھے۔ یہ محسوس کیا گیا کہ اردو زبان میں عربی زبان اور وہ بھی کلام اللہ کا ترجمہ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہر ناقص بندہ اٹھ کے کہے جی میں بھی قرآن کا ترجمہ کر لوں گا، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ بھی ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف کہ ترجمہ جو ہے ہر شخص کو کرنے کا اختیار دے دیا جائے، نہیں۔ قرآن مجید فرقان حکیم کے علوم یہ سب سے مشکل دقیق علوم ہیں، اور ان میں غور و خوض کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے پوری زندگی علم کے نام کی ہوئی ہو۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب یہ محسوس کیا، آپ کے رفقا نے محسوس کیا کہ تراجم ہو رہے ہیں مگر کہیں شان الوہیت کے ادب کے خلاف بات ہو رہی ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے خلاف بات جا رہی ہے، اور کہیں قرآن کی جو مراد ہے اس کے خلاف بات جا رہی ہے۔ ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی جب آپ گھر جائیں یا کہیں بھی جائیں تو قرآن کریم فرقان حکیم اٹھائیے گا اور آخری پارہ کھول لیں۔ آسان مثال آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ آخری پارہ کھول لیں، 30واں پارہ، اس میں سورۃ الضحیٰ ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کو پڑھتے ہی بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کے تصور میں چلا جاتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور تمہاری سیاہ زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی،
تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے کلام کیا، اور اسی میں آ کر رب ذوالجلال نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہ آیت یاد کر لیں تاکہ آپ کو قرآن کا نور مل سکے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب غور کیجئے گا، وَوَجَدَكَ، اور ہم نے آپ کو پایا، ضَالًّا، لفظ آ گیا ضال، کیا لفظ آ گیا؟ ضال۔ اب لفظ ضال کو عربی گرامر کے اعتبار سے غور کرنا ہے، تفسیر پر غور کرنا ہے، شان نزول پر غور کرنا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور امت کے مفسرین کے اقوال پر غور کرنا ہے، اور جو عشق و محبت، جو تعظیم و توقیر رب ذوالجلال نے رسول اللہ کی فرض کی ہے، اس کے مطابق قرآن کا ترجمہ کرنا ہے۔ اب اگر سطحی نظر قرآن پر ڈالنے والے تھے تو انہوں نے معاذ اللہ جو ترجمہ کیا اتنی فاش غلطی کر دی۔ غلطی کیا تھی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، لفظ ضال قرآن میں سورہ فاتحہ میں آیا ہے گمراہوں کے لیے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ گمراہوں کے لیے۔ اور جگہ پر بھی آیا ہے ضال، گمراہ کو کہتے ہیں، لیکن گمراہ کو کہا جاتا ہے اس وقت جب اللہ کا کوئی ناپسندیدہ ہو، اللہ کا کوئی غضب یافتہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا، یہ ضال ہو گیا۔ عربی میں کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ ضال ہو گیا۔ لیکن اگر لفظ ضال پر غور کیا جائے تو یہ ضال جو ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے تو ایک بندہ مومن ہمیشہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے، حضور کی عظمتیں کیا ہیں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ کے متعلق گمراہ کی نسبت کی جائے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں سوچ سکتا، کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ لیکن ترجمہ کرنے والے اس وقت جو تھے انہوں نے معاذ اللہ ترجمہ یہ کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی۔ کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو راہ دی، کسی نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو بھولا ہوا پایا تو راہ دی، کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو راہ بھولا پایا تو راہ دی۔ یہ ترجمے ہو رہے تھے اس وقت۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو ترجمہ قرآن کنز الایمان کیا، میں کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو جہیز میں بھی کنز الایمان دیا کریں تاکہ انہیں رسول اللہ کی عشق اور محبت کی بات کا پتہ چل جائے، اور ان کی آنے والی نسلیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو عشق رسول کی خیر مل جائے۔ تو آپ نے جب ترجمہ کرنا چاہا تو آپ کی نظر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف تھی، آپ کی اس وقت نظر حضرت معاذ ابن جبل کے قول کی طرف تھی، اور آپ کی نظر بریلی میں بیٹھ کر اس وقت غار حرا کی طرف تھی۔ کیوں؟ اللہ کریم نے کیوں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا تو راہ دی۔ یہ ضال میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ضال میں چھپا ہوا یہ تھا کہ اے محبوب جب آپ غار حرا میں تشریف لاتے اور میری محبت کی خاطر وہاں ایک ایک ماہ سے زیادہ قیام فرماتے ہیں۔ ابھی رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا، ایک ایک ماہ سے زائد غار حرا میں رسول اللہ قیام فرماتے ہیں، اور سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قریب کھانا رکھتی کہ حضور تناول فرمائیں گے، لیکن رسول اللہ اس کھانے کی طرف توجہ نہ فرماتے، اور کئی کئی دن گزر جاتے۔ یہ تمام تر واقعات جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں امام احمد رضا کی نظر میں تھے کہ غار حرا میں رسول اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے۔ اللہ کی محبت میں، سارے بولے نا، اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے۔ خود رفتہ سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو بھلا دینا، اپنے آپ کو گم کر دینا، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت ہونا۔ اور رسول اللہ نے خود فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا میں ہوں، اور اللہ کو جاننے والا بھی میں ہوں۔
اللہ کی وحدانیت اور معرفت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں جو ہے وہ کسی اور کے قلب میں. تو سارے منظر کو سامنے رکھ کر پھر صحابی رسول کا قول، جب وہ ہرقل کے پاس گئے اور ہرقل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا تھا، جس ہرقل کو ایمان نصیب کیا ایک قلعے کی فتح کے وقت، تو صحابی رسول سے اس نے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن میں ووجدہ کا ضالاً فہدیٰ ہے، مجھے اس کی عربی سمجھ نہیں آئی، باقی عربی تو مجھے آتی ہے، میں عربی زبان میں تم سے کلام بھی کر رہا ہوں جبکہ میری زبان عربی نہیں ہے، اور کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. تو صحابی رسول سے پوچھا کہ ضال کا معنی کیا ہے؟ صحابی رسول نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ضال کا معنی یہ ہے کہ فی تیہ محبتنا، ہماری محبت، اے محبوب آپ ہماری محبت کی وادیوں میں گم ہو چکے ہیں، اس سے یہ مراد ہے. تو اعلیٰ حضرت نے وہی ترجمہ کیا، کیا خوب ترجمہ کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو رہا. بات تو رسول اللہ کی ہو رہی ہے، غار ہرا کی ہو رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آئی مجھے. رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، پھر تو جب حضور کی کوئی شان سنیں تو سینہ کھول کے اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں. اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی. وہ غار ہرا کا منظر بریلی کے تاجدار کے ذہن میں تھا، فکر میں تھا، تو قرآن کی ترجمہ کرتے ہوئے اسی کو آپ نے بیان کر دیا. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کی. بتائیے نا کہ اگر ایک مسلمان ابھی قرآن سے محبت کر کے قرآن کھولتا ہے اور وہ رسول اللہ کے بارے میں یہ پڑھ لے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، تو بتائیے اس کا ایمان بچے گا؟ تو ایمان بچا کنز الایمان سے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. تو پتہ کیا چلا؟ جیسے ہی اس نے کھولا تو اسے پتہ چلا کہ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو گم کر چکے ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں محققین تحقیق کرتے رہے اور کر رہے. اس وقت دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر آپ کی فکر کو جنہوں نے تحقیق کی، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں 100 سے زائد ابھی تک آپ کی فکر اور تحقیق کی وجہ سے دی جا چکی ہیں. ترجمہ قرآن کنز الایمان پر کئی یونیورسٹیز نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کی ہے، اور دیگر جو آپ کی تعلیمات ہیں. اللہ اکبر. میں گفتگو کو سمیٹوں گا کہ امام احمد رضا کی ساری تعلیمات اور فکر کا خلاصہ آج ایسے نہیں. 1921 میں آپ کا وصال ہوا، ہمارے دادا چلے گئے، پر دادا چلے گئے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم ان کا اتنا نام نہیں لیتے. ہر طرف امام احمد رضا کا نام زبانوں پر جاری ہے. رشتہ داری تو ہماری ان سے نہیں، ہم ان کے خاندان کے بھی نہیں ہیں، ہمارا کوئی تعلق اور بھی نہیں ہے، لیکن ایک تعلق جو سب سے مضبوط تعلق ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد رضا نے ہمیں عشق رسول کی دولت عطا کی. ان کے قلم سے اگر قرآن کا ترجمہ ہوا تو بھی رسول اللہ کا عشق اس سے جھلک رہا تھا. ان کے قلم سے اگر حدیث کی خدمت ہوئی تو اس سے بھی رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی تھی. اگر ان کے قلم سے فقہ حنفی کی خدمت ہوئی تو اس سے بھی رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی تھی. مولانا کوثر نیازی کا نام آپ حضرات میں سے پڑھے لکھے لوگوں نے سنا ہوگا. مولانا کوثر نیازی کا تعلق ہمارے مکتب فکر سے نہیں تھا، لیکن مولانا کوثر نیازی نے جب ایک نیوٹرل شخص ہونے کا مشاہدہ کیا، اپنا مشاہدہ پیش کیا، وہ تو ایک طویل میرے پاس اس کے لکھی ان کی تحریریں ہیں، لیکن ان کی بات میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا کہ میں نے 10,000 کتابوں کا مطالعہ کیا. کتنا؟ یہ وفاقی وزیر مذہبی امور رہ چکے ہیں، بھٹو دور کے اندر بھی، ضیاء الحق دور کے اندر بھی. کوثر نیازی نے کہا کہ میں نے 10,000 کتابوں کا مطالعہ کیا. آسان بات نہیں ہے 10,000 کتابیں پڑھنا. کتاب سے ہی دوستی رکھی. کہا کہ 10,000 کتابیں پڑھنے کے بعد ابھی تک میں نے امام احمد رضا کی کتابیں نہیں پڑھی تھی. کہتے ہیں پھر میں نے جب امام احمد رضا کی کتابوں کو کھولنا شروع کیا، کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ آج میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوا سیپیاں چن رہا تھا. ابھی تو میں سیپیاں چن رہا تھا، اب پتہ چلا کہ علم کا سمندر کس کو کہتے ہیں. محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. یہ میرے پاس ان کی تحریر موجود ہے، میں یہ تحریر ساتھ لے کر آیا تھا، آپ حضرات کو پڑھ کے سناتا اگر وقت اجازت دیتا. انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا
کہ عشق کا اگر آپ کو غور سے مطالعہ کرنا ہو، ان کی بات کا خلاصہ یہ، وہ کہتے ہیں جو قصیدہ بردہ شریف ہے نا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ وہ کہتے ہیں عربی زبان میں جیسے قصیدہ بردہ ہے، اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، یہ ان کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں میں آپ کو، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اور پھر اس سلام میں یہ ہم آپ کو ایسے نہیں کہتے کہ آپ جمعے کے بعد کھڑے ہو کے رسول اللہ پہ یہ درود و سلام یہ پڑھا کریں، ایسے نہیں کہتے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ دلوں میں رسول اللہ کی محبت اور عشق اور تعظیم پیدا ہو جائے، کیونکہ اس میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے لے کر آخری شعر تک، مقطع تک اگر آپ غور کریں گے نا تو رسول اللہ کے تمام جسم کے اعضائے مقدسہ مطہرہ پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، اور حضور کی نسبتوں پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، حضور کی شانوں پر درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مقدسہ پر تو درود و سلام بھیجا، لیکن میں آج غور کر رہا تھا صبح کے وقت میں کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں گا، یہ جسم کے جو ظاہری اعضاء ہوتے ہیں ان کے حسن و جمال میں بھی رسول اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، اور جو اعضاء رئیسہ ہوتے ہیں، اعضاء باطنہ ہوتے ہیں، ان میں بھی رسول اللہ کا کوئی ثانی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کس انداز میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اعضاء پر بھیجا سلام، حضور کی زلفوں پر بھیجا، نہ صرف زلفوں پر بھیجا بلکہ حضور کی زلفوں میں جو مانگ ہے اس پر بھی بھیجا، حضور کی مبارک آنکھوں پر بھیجا، آنکھوں پر نہیں بھووں پر بھی بھیجا، بھووں پر نہیں پلکوں پر بھی سلام بھیجا، حضور کی بین مبارک پر بھی بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت پر بھی سلام بھیجا، حضور کے گال مبارک کے حسن پر بھی سلام بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشت مبارک اس پر بھی سلام بھیجا، حضور کی ریش مبارک اس پر بھی سلام بھیجا، حضور کے مبارک لبوں پر بھی سلام بھیجا، حضور کے دانتوں پر بھی سلام بھیجا، حضور کی زبان پر بھی سلام بھیجا، حضور کے دہن پر بھی سلام بھیجا، اور اس دہن میں جو حضور علیہ السلام کا لعاب ہے اس پر بھی سلام بھیجا، حضور کی گردن پر بھی سلام بھیجا، حضور کے سینے پر بھی سلام بھیجا، حضور کے ہاتھوں پر بھی سلام بھیجا، ہاتھوں کی انگلیوں پر، انگلیوں کے پوروں پر، اور ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں ان پر بھی سلام بھیجا۔ لیکن یہ جو دل ہے، اس دل کا جب معاملہ آیا تو آپ نے رسول اللہ کے قلب مقدس پر بھی سلام بھیجا، لیکن کیسے بھیجا، کس پیرائے میں بھیجا؟ اگر یہ سبق آج آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تعظیم رسول جو ہے اس کی نہج کیا ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دل تو عام بندے کا جو ہے اس کے متعلق بات کرنا بھی آپ جانتے ہیں کوئی آسان کام نہیں، کس کا دل کس کیفیت میں ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رسول اللہ کے قلب مبارک کے بارے میں کیا کہا کہ دل، رسول اللہ کا دل، کس کا دل؟ سارے بولیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ کا دل، کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، دل کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پوری کائنات کی عقلیں اکٹھی ہو جائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان کا ایک ذرہ بھی نہیں سمجھ سکتی، تو قلب مصطفیٰ کی کیفیات کو کون جان سکتا ہے؟ کہا کہ دل، کیا کہا؟ دل سمجھ سے ورا ہے، یہ عقل سے، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر حضور کے دل کی شان میں یوں کہوں، کیا کہوں؟ کہا غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی وحدانیت کا راز جس دل میں آ سکتا ہے وہ صرف رسول اللہ کا دل ہے۔ کیسے کہہ دیا؟ کہاں سے استدلال کیا؟ امام احمد رضا قرآن و حدیث میں غور کرنے والی عظیم شخصیت کا نام ہے۔ غور کہاں سے کیا؟ یہ بات کہاں سے لی کہ غنچۂ راز وحدانیت کون سی ذات ہے؟ حضور کا دل ہے۔ اللہ اکبر کہا قل هو اللہ احد، قل، سب پڑھتے ہیں نا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد،
تم فرماؤ وہ اللہ وہ ایک ہے. اگر سورہ اخلاص میں سے پہلے لفظ قل نکال دیں اور پڑھیں تو کیا بنے گا؟ هو اللہ احد، وہ اللہ وہ ایک ہے. وہ اللہ، سارے بولے نا بھائی، کوئی شک کی بات نہیں ہے نا. هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ تو سارے بولتے ہیں اور بات بھی پوری ہے. تو پھر اللہ نے قل هو اللہ احد کیوں نازل کیا؟ اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ وہ ایک ہے. وہ اللہ تو ایک ہے ہی، پھر رسول اللہ کی زبان سے کیوں کہلوایا؟ تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی وحدانیت کا راز جو تمہیں بتائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دار اقدس ہے. حضور کی زبان، حضور کی زبان حق کے ترجمان ہی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تمہیں بتائے گی. جب حضور فرمائیں گے نا قولوا لا الہ الا اللہ، تو تمہیں کلمہ سمجھ آئے گا. تمہیں محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ سمجھ میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر سمجھ میں. تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ وہ ایک ہے. اسی لیے آپ کے برادر اصغر نے کیا کہا تھا کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. قل کہہ کے اپنی بات، اللہ کی بات، اللہ کی توحید کی بات بھی رسول اللہ کے لب سے سنی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اور اگلی بات بھی بہت پیاری ہے، اس کے بعد یہ کلام مکمل نہیں ہوتا. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اور ہم کو تو وہ پسند ہے جسے آئے تو پسند. یا رسول اللہ ہمیں تو وہی پسند ہے جو آپ کو پسند کرتا ہے. جو آپ کو پسند نہیں کرتا وہ ہمارا کچھ بھی، وہ ہمارا کیا لگ سکتا ہے؟ جو رسول اللہ کو پسند نہیں کرتا، جو حضور کی بے ادبی کرے، حضور کی شان و عظمت کی تعظیم نہ کرے، وہ ہمارا کچھ لگتا ہے؟ نہیں لگتا، نہیں لگتا، واللہ نہیں لگتا. اچھا، تو بات چل رہی تھی کہ حضور کے قلب مبارک پر سلام بھیجا. اور آخری بات یہ بتاؤں کہ حضور سے عشق و وفا کا سبق امام احمد رضا فاضل بریلوی نے امت کو جو پڑھایا وہ کس انداز میں پڑھایا. دیکھیے انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، یہی انسان کے پورے جسم کی اصل ہے. دل ہے، صحیح ہے. آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی دل کا مریض ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اب بڑی احتیاط سے زندگی گزارنا، اب دل کا مسئلہ ہو گیا. سارے احتیاطیں کرتے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ سارے اعضاء کا مدار کس پر ہے؟ دل پر ہے. اور دل، مومن کا جو دل ہے اس کا مدار رسول اللہ کے عشق پر ہے. اس کا مدار کس پر ہے؟ تو امام احمد رضا کی شخصیت کا اگر خلاصہ آپ دیکھیں تو آپ نے اپنے دل کے بارے میں جو باتیں کی اور مومنوں کو جو دل کے بارے میں سبق پڑھایا وہ کتنا عظیم الشان ہے. چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں بس بصورت اشعار. آپ نے کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا سبق پڑھایا. سب سے پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ رضا، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سارے کہہ دیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. اے رضا اگر تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارا دل رسول اللہ کی جلوہ گاہ بن جائے، حضور کے جلوے اس میں آ جائیں، تو رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اپنی میں کو مارنا تھا، میں نہیں کرنی تھی، بلکہ رسول اللہ کی تعریف اور حضور کی محبت کی بات کرتے رہنا تھا، اپنی بات نہیں کرنی تھی. تو کیا ہوتا جب تم اپنے دل سے اپنی بات نکال دیتے تو پھر یہاں رسول اللہ کے جلوے آ جاتے. یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے مسلمانوں کو سبق دیا. مسلمانوں کو یہ سبق دیا، کہنے لگے یہ دل جو دھڑکتا ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہی دل ہے؟ فرمایا نہیں، دل کیا ہے؟ کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، جس کی ہر دھڑکن میں یا رسول اللہ کی صدا تھی، جس کی ہر دھڑکن میں حضور کی محبت کا ولولہ تھا، حضور سے وفا کی چاہتیں تھیں. کہاں دل ہے وہ دل، سارے کہہ دیں آپ بھی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس کے آگے جھکے، اس کے آگے جھکے، اس کے آگے جھکے، اس کے آگے جھکے، نہ جو رسول اللہ پہ اپنا سر قربان کر دے اصل میں تو سر اس کا ہے.
دل اس کا ہے جس کو حضور کی محبت نصیب ہو گئی، ورنہ گوشت کا لوتھڑا دھڑک کے زندگی گزار کے 50-55 سال سب کچھ کیا، شادیاں کی، بچے ہوئے، تعلیم حاصل کی، کمایا، گھر بنایا، سب کچھ سپرد کر کے چلے گئے، اگر اس دل کو رسول اللہ کی محبت کے لیے وقف نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، سب فانی ہے، رسول اللہ کی محبت باقی ہے۔ اور پھر جب مسلمانوں کو یہ سبق دیا تو اپنے دل کی حیثیت امام احمد رضا نے کیا رکھی، اپنے دل کی حیثیت کیا رکھی؟ امت مسلمہ کاش یہ سبق پڑھتی تو آج جو یہود و نصارہ رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، آئے دن حضور کی شان کے خلاف جو بک بک وہ کر رہے ہیں، آج امت مسلمہ اس کا مؤثر جواب دیتی۔ 57 اسلامی ممالک آج اتنے زوال پذیر نہ ہوتے، آج جو حال امت مسلمہ کا سب جانتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کہ ہم نے اس دل کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و تعظیم کی فکر نہیں دی۔ امام احمد رضا نے کیا فکر دی تھی؟ کہا رسول اللہ کی بات تو بہت بڑی ہے، حضور کی بات تو بہت بڑی ہے۔ کہا جب رسول اللہ کے شہر مقدس میں گئے اور رسول اللہ کے شہر مقدس میں اس وقت جب حاضری ہوئی، مدینہ طیبہ کے سگ دیکھے، سگ کتے کو کہتے ہیں، سگوں کو دیکھا تو پھر ان سگوں کو دیکھ کر دیکھا کہ وہ مدینے کے سگ جو ہیں وہ لوگ ان کو روٹی کے ٹکڑے ڈال رہے ہیں۔ امام محمد رضا کی فکر کیا ہے؟ کہنے لگے ہندوستان میں جو گلیوں میں کتے آ جاتے ہیں گھروں کے سامنے تو ہم انہیں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے، روٹی کے ٹکڑے گھروں میں ڈالے جایا کرتے تھے، ان کو روٹی کے ٹکڑے دے کر ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں، وہ ہندوستان میں رہتے ہیں کتے، اور مدینہ پاک جو رسول اللہ کا شہر ہے جس کی عزت کی قسم اللہ نے بیان کی ہے، اس شہر کے کتوں کو بھی روٹی کے ٹکڑے ہی ڈالے تو پھر کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ عشق کا راستہ کیا ہے؟ محبت کا راستہ کیا ہے؟ حضور سے والہانہ عقیدت کا راستہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان کے لیے روٹی کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، کس چیز کے ٹکڑے ہونے چاہیے؟ وقت کا امام، مجدد دین و ملت، 100 سے زائد علوم پر دسترس رکھنے والا، 1000 کتابوں کا مصنف، 300 کتابیں جب علماء نے پڑھی تو انہیں مجدد دین و ملت کہا، علماء عرب و عجم نے انہیں معیار بنایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کرتے کرتے پوری زندگی گزارنے والا اپنے محبوب نبی کے شہر کے کتوں کے سامنے کیا عاجزی کا نذرانہ پیش کر رہا ہے؟ جبھی تو ہر طرف امام احمد رضا کا بول بالا ہے۔ کیا کہا؟ کہنے لگے ان کو دل کے ٹکڑے دینے چاہیے، روٹی کے ٹکڑے نہیں۔ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر دست بستہ کہتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں۔ کتنا ادب ہے، کتنی تعظیم ہے۔ کہتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، ایسا گانے کوچائے دلدار ہم، ایسا گانے کوچائے دلدار ہم۔ اے رسول اللہ کے شہر کے کتوں، تمہارے لیے دل کے ٹکڑے لائے ہیں۔ اور پھر امام محمد رضا کی آخری بات، آج کی گفتگو کی آخری بات، حضور کی محبت کا رنگ جس کو چڑھ جائے وہ پھر کہاں پہنچتا ہے، کس انداز میں پہنچتا ہے، اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ خدا کے بندو۔ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں نہیں کہہ رہے، یہ تو امام احمد رضا کا دل ہے، مجدد دین و ملت کا دل ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں اس حدیث کے تحت جب تم میں کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یوں کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وقت کا مجدد اولیاء کا سردار ہوتا ہے، ولیوں کو کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ شعر کی سمجھا آپ نے؟ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، میرا دل کہاں چلا گیا؟ اب اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے امام احمد رضا کو جواب آیا، کہا ہم نے بہت ڈھونڈا، ہر جگہ ڈھونڈا، دل تو عجیب چیز ہے، کہاں ملے گا؟ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ دل کی ہو رہی ہے۔ کس کی ہو رہی ہے؟ اور کس دل کی ہو رہی ہے؟ جو عشق رسول سے مخمور ہے اس کی ہو رہی ہے۔ یہ سمجھ میں بھی اسی کو آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی گھڑی دیکھ رہا ہوگا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، جو حضور کی محبت میں وہاں تک پہنچ چکا ہوگا اس کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ سمجھ کیا آ رہی ہوگی؟ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تو
تو اب انہوں نے ڈھونڈنے کے بعد سب جگہ ڈھونڈ کر، اور اولیاء اللہ کی نگاہیں تو آپ جانتے ہیں یہاں بیٹھ کر عرش کا بھی مشاہدہ کرتی ہیں، سب دیکھ لیا، سارا جہاں چھان مارا، اور چھاننے کے بعد کہا ہاں رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چل گیا، کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، بہت ڈھونڈنے کے بعد بمشکل پتہ چلا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، کہاں پایا؟ کہا در روزہ کے مقابل، سارے نہیں کہہ رہے، کہاں ملا حضور کے عاشق کا دل؟ کہاں ملا؟ بیٹھا تو ہندوستان میں تھا اور یہی کہا تھا، لیکن کہا میں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا، انہیں نظر آ گیا، لیکن اگلی بات انہوں نے راز کی کہہ دی، کہا وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یہ رسول اللہ کی محبت اور عشق کا نصاب ہے۔ عزیز دوستو، اپنے آپ کو وابستہ رکھیں امام احمد رضا کی فکر سے۔ انہوں نے عقائد مسلمانوں کے وہ بھی محفوظ کیے، اعمال بھی محفوظ کیے، وہ بدعتیں جو اس وقت جاری ہو رہی تھی آپ نے ان کا قلقمہ کر کے رکھ دیا، اور الحمدللہ آج بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، آپ ملک شام، ملک مصر، عرب دنیا کے اندر چلے جائیے، جو شیوخ قدیم ہیں یا ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے واقعی دین کو پڑھا سمجھا، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ علم لدنی کا حامل شخص ہے، اس کا علم کسبی نہیں ہے، صرف کتابوں سے اس نے نہیں پڑھا، اللہ نے اس کے سینے کو رسول اللہ کی محبت کے لیے ایسا چنا کہ اس میں علوم و فنون جو ہیں وہ انڈیل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔